السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ معزز دینی و ایمانی ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج 5ویں تراویح ہم نے مکمل سنی ہے۔ آج کے بارے میں سورۃ النساء کی ایک آیت نمبر 147 آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یا اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی، تمہاری پکڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دینے سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شکر گزاری کے تعلق سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، تو کبھی بھی وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ بہت سارے لوگ شکر کا معنی نہیں جانتے ہمیں سے، شکر کسے کہتے ہیں۔ حالانکہ اپنے آپ میں ہم سب شکر گزار ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ پوچھ لیجیے آپ کسی، کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، ہر کوئی کہتا ہے۔ لیکن شکر کی عبادت کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ شکر یہ ایسی عبادت ہے جو واجب ہے، جس طرح سے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے رمضان کا، حج کرنا واجب ہے، ویسے ہی ہم تمام لوگوں پر شکر کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے، یا شکر کسے کہتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اپنے آپ میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار بندہ ہوں، اور مجھ سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والا اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ کسے کہتے ہیں شکر؟ شکر کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے ہم لوگوں کو، جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے۔ اللہ نے خود دعویٰ کیا اس بات کا، چیلنج کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں۔ تو شکر کہتے ہیں کہ جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم زبان سے اس کا اعتراف کریں، ہماری زبان پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ اس معاملے میں تو سب پاس ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، کسی سے پوچھو کیا حال چال ہے، اللہ کا شکر ہے، زبان سے ہر کوئی کہتا ہے، اعتراف کرتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ لیکن زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی ان نعمتوں کا اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ دل سے انسان اللہ سے محبت کرے کہ میرا رب مجھے ان نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اور وہ اپنے رب سے دلی طور پر محبت کرنے والا بن جائے۔ اور تیسری شکل جو بڑی مشکل ہے، ان نعمتوں کا اثر انسان کے جسم سے بھی ادا ہونا چاہیے۔ کس طرح سے؟ انسان جسمانی طور پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام بجا لائے، اپنے جسم سے ظاہر کرے اللہ کی اطاعت کر کے، تب وہ شکر گزار مانا جائے گا۔ دیکھیے آپ، جسمانی اعتبار سے کون اللہ کی بات کرتا ہے یا اظہار کرتا ہے، اللہ کی نیکی کے کام کرتا ہے؟
اور اللہ نے کہا، اللہ نے خود کہا کہ ہر بندہ شکر گزار نہیں ہو سکتا، شکر گزاری کے لیول تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے خود کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے، تھوڑے بندے ہیں جو میری شکریہ ادا کرتے ہیں، میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَقَلِيلًا مَّا يَشْكُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں وہ اسی وقت باقی رہ سکتی ہے جب بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، ناشکری نہ کرے۔ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ کرو گے، اللہ کی شکریہ گزاری کرو گے تو اللہ اور دے گا، اور دے گا۔ اور کہنے والوں نے کہا قید النعم بالشکر، اپنی نعمتوں کو بچا کر رکھو، اپنی نعمتوں کو قید کر کے رکھو شکر کے ذریعہ۔ جیسے ہی بندہ شکر کرتا ہے اللہ کا تو انسان کے پاس وہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، بلکہ اللہ اور نوازتا ہے، اور نوازتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کوئی بندہ شکر گزاری کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ شکر گزاری میں 5 چیزیں نہ پائی جائیں۔ 5 چیزیں ہوگی تبھی ہی ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں، ورنہ ہم سب ناشکرے ہیں، ہم سب اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ شکر گزاری کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ کیا ہے پتہ ہے؟ شکر گزاری کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں انسان ان کی ویلیو کو سمجھے، ان کی قدر کو سمجھے، ان کی اہمیت کو سمجھے۔ نعمتوں کی ویلیو سمجھے بغیر کوئی بھی بندہ شکر گزار بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ایسی ہیں، اتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف ہمارا ذہن و دماغ ہی نہیں جا سکتا اور جاتا بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس موجود ہے نا وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جتنی نعمتیں اللہ کے ہمارے پاس ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور شکر گزاری کا جذبہ اسی وقت ادا ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے جب انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے، تب پتہ چلے گا اس کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی ویلیو کیا ہے۔ اب سائیکل چلانے والا بائک چلانے والے کو دیکھے گا تو کیا سائیکل کی ویلیو کا پتہ چلے گا؟ اس کو نہیں چل سکتا۔ بائک چلانے والا کار چلانے والے کو دیکھے گا تو کبھی بھی شکر گزار نہیں بن سکتا، اور کار چلانے والا اوڈی چلانے والے کو دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ میرے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ جو فلائٹوں میں سفر کرتا ہے اس کو یہ رونا ہے کہ میرے پاس پرسنل میرا جیٹ نہیں ہے، میرا پرسنل فلائٹ یا ہیلی کاپٹر نہیں ہے۔ نعمتوں کی شکر گزاری اسی وقت بندہ ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ لیکن ہماری نعمتیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دوسروں کی تھالی میں مال زیادہ نظر آتا ہے اور ہمارے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بالکل ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور ہمیشہ ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، جس کے پاس جھوپڑی ہے وہ ان کو دیکھے جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، ان کو دیکھے۔ جن کے پاس کرائے کا مکان ہے وہ ان کو دیکھے جن کے پاس جھوپڑی ہے۔ جن کے پاس 2 BHK کا ہے وہ ان کو دیکھے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہیں؟ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں پہ دیکھتے ہیں۔ چکن کھانے والا آج کل مٹن کھانے والے کو دیکھتا ہے، اور مٹن کھانے والا اور مرغ مسلم اور بھی بہترین کھانے والے کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کی طرف مت جاؤ۔ نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنو گے۔ ہماری عورتوں میں ناشکری بڑی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں نا عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں کے پاس بھی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں اللہ کی جو انہیں نظر نہیں آتی۔
ایک عورت ہمیشہ رات کو جب سونے جاتی تھی، بڑی ایک دلچسپ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو شکر گزار بننے کے لیے. ایک عورت رات میں جب سونے کے لیے جاتی تھی تو اپنے دن بھر کی خوشیوں کو جو اللہ نے اسے عطا کر کے رکھی ہے ایک کاغذ میں نوٹ کرتی تھی، سونے سے پہلے لکھتی تھی. تو ایک دن اس نے لکھا اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ میں لکھا. پہلی خوشی کیا لکھتی ہے وہ، میں خوش ہوں کہ میرے پاس میرا شوہر جو رات بھر کھراٹے لیتا ہے میرے پاس موجود ہے، میں اس پر خوش ہوں. کیوں خوش ہوں؟ میرا شوہر میرے پاس موجود تو ہے نا، وہ زندہ تو ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کو پوچھو جو بیوہ ہو چکی اس کے پاس شوہر نہیں ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہے میرا شوہر زندہ، اگرچہ راتوں میں کھراٹے لیتا ہے لیکن عورت کو شوہر کا کھراٹا لینا برداشت نہیں ہے. جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت شوہر کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، ناشکری بن جاتی. اس نے لکھا دوسری خوشی دن بھر کی اور اللہ کی نعمت، میں خوش ہوں کہ دن بھر کام کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں، میں خوش اس بات پہ ہوں کہ میرے پاس ایسا جسم موجود ہے جو کام کر سکتا ہے. اس عورت کا کیا بنتا ہوگا جو بیچاری پیرالائزس ہے، لکوے کی مریض ہے، جو ہل ڈول نہیں سکتی. میرے پاس اتنی طاقت تو ہے نا کہ میں کام کر سکتی ہوں، اگرچہ دن بھر کی تھکان ہو رہی ہے لیکن میں کام خود کر سکتی ہوں، کسی کی محتاج نہیں ہوں. اس پر میں خوش ہوں کہ اللہ کی نعمت میرے پاس ہے. اور کیا لکھتی ہے، میں خوش ہوں اس بات سے کہ میں دن بھر جھاڑو پوچھا دیتی ہوں، اپنے گھر کو صاف کرتی ہوں، کھڑکیوں کو صاف کرتی ہوں، گھر کے سارے کام کرتی ہوں. اس بات سے خوش ہوں کہ میرے پاس میرے گھر والے، میری اولاد، میرے پاس گھر میں رہنے والے موجود ہیں. اس عورت کا کیا بنتا ہوگا جو بیچاری اکیلی تنہا اپنے گھر میں رہتی ہوگی، جس کے بال بچے نہیں ہیں، جس کی اولاد نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں اس کے علاوہ، گھر کی تنہائی اس کو کھاتی ہوگی. لیکن میرے پاس یہ نعمت ہے نا. کیا لکھتی ہے وہ دیکھیے، میں خوش ہوں اس بات سے کہ عید کے اوپر عیدی دینے پر میری جیب سے پیسے نکلتے ہیں، میرا پاکٹ خالی ہو جاتا ہے. میں خوش ہوں اس بات سے کہ میرے پاس رشتہ دار ہیں، میرے قریبی لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میرے بھانجے ہیں، ننھے منھے بچے میرے پاس آتے ہیں، میں ان پر خرچ کرتی ہوں. ان کا کیا بنتا ہوگا جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں ہیں. میں خوش ہوں ان باتوں پر. اگر بندہ غور کرے دن بھر کی خوشیوں کو، کتنی زیادہ خوشی. اور دیکھیے عورتیں، دیکھیے ایک دو بچے ہو جاتے ہیں جب ہماری ماں اور بہنوں کے، اور پریشان کرنے لگتے ہیں اس طرح سے، اس سے اچھا نہ ہوتی یہ اولاد، یہ مر جاتی ہوتے. ایسے الفاظ ہوتے ہیں. یہ سب ناشکری ہے اللہ کی. ان کو پوچھو، ان عورتوں کو پوچھو شادی ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہے، جب ترس رہی ہیں کہ ہماری گود بھی کھلکاریوں سے گونجے، ہم بھی اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور بھائیو، نعمتوں کی ویلیو کا جب پتہ ہوتا ہے نا تب انسان شکریہ ادا کرتا ہے. اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں، دیکھو شکر ہوتا ہے نعمتوں پر. ہم لوگ کیا جانتے ہیں نعمتوں پر شکر ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، شکر کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ لیول کیا ہے کہ مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا. چھوٹی مصیبت ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرا، ایک پاؤں ٹوٹا ہے، دونوں ٹوٹ جاتے تو، ہاتھ پیر سارے ٹوٹ جاتے تو. ایک چھوٹی سی مصیبت آئی، اس پر بھی اللہ کا شکریہ. یہ مصیبت آئی ہے، اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ یہ مصیبت دے کر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ ان کو مصیبتیں دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ، اللہ ان کو مصیبتیں دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. تو اللہ نے مجھ سے مصیبت دی ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. میں خوش ہوں اس بات پر اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں شکر ادا کرتا ہوں مصیبت پر کہ اس مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے. دنیا تو کٹ جائے گی
میرا دین تو سلامت ہے نا، میرا دین تو مجھ پر باقی ہے، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ بہترین بدلہ جنت کی شکل میں دے گا۔ اس مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے۔ دین کی مصیبت کیا ہوتی ہے کہ انسان کافر ہو جائے، کافر، یہ دین کی مصیبت ہے۔ کافر انسان کے سوا دین نہیں، یا انسان مسلمان ہونے کے بعد باوجود بد دین ہو جائے، انسان شروع میں نیکیاں کرنے کے باوجود، نمازی ہونے کے بعد، مصیبتیں آنے کے بعد وہ دین سے پھر جائے، اللہ سے رخ موڑ لے۔ میں خوش ہوں اس بات پر، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ مصیبت جو آئی ہے اس کا تعلق میری دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، شکر کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ کیا ہے کہ انسان اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی ویلیو کو سمجھے، اور ویلیو کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے سے کمتر کو دیکھے۔ دیکھیے ہر آدمی آج ناشکری کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے سے اوپر کو دیکھ رہا ہے۔ اور بھائی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، کتنے دنیا میں ایسی زندگی کی خواہش اور تمنا اور آرزو کرتے اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، امن و امان میں ہیں، کوئی ہمیں مار سکتا ہے یہاں پہ، ہمیں اپنی جان کا ڈر ہے۔ جاؤ وہاں فلسطین میں، کیا حالت ہوگی ان کی، وہ امن و امان کے لیے رو رہے ہیں، انہیں اس وقت صرف امن و امان کی نعمت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم کتنے بڑے دولت مند ہیں کہ اللہ نے ہمیں امن و امان سے رکھا ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے شکر انسان اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملی ہے ان ساری کی نسبت وہ اللہ رب العالمین کی طرف کرے۔ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ مجھے نعمتیں ملی ہے، میرا ہنر ہے، میرا کمال ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میری صلاحیت ہے، ہم نے کمایا ہے، محنت کی ہے، اللہ کی طرف کوئی نسبت نہیں کرتا۔ جو اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتا نعمتوں کی، وہ در حقیقت ناشکرا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی شکر گزار نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام دیکھیے آپ، سلیمان علیہ السلام کو کیا نہیں دیا اللہ نے؟ پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوائیں ان کے اشاروں پر چلتی تھی، جانور ان کے تابع تھے، جنات ان کے تابع تھے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اوپر میرے رب کا فضل، اس کا احسان ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، دو پیسے کیا آتے ہیں انسان کے پاس، سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دینے لگتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، اس کے پاس مال و دولت تھا نا، انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ ملا ہے میرے کمال اور ہنر اور علم اور صلاحیت اور ٹیلنٹ کے بلبوتے ملا ہے۔ کھینچ لیا اللہ نے، سب کچھ برباد کر دیا، ساری نعمتیں، سارا مال اسی میں دھسا دیا اس کو۔ تو بندہ شکر گزار نہیں بن سکتا جب تک ساری نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح سے شکر گزار بندہ بننے کے لیے تیسری چیز کیا کرنی پڑے گی کہ نعمت جن کے سبب انسان کو ملی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرے۔ نعمت جن کے سبب انسان کے پاس آئی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرے۔ سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں جنا ہے، ہم ان کی وجہ سے وجود میں آئے، جو کچھ ہیں والدین کی وجہ سے۔ وہ ہمیں بچپن میں پڑھاتے لکھاتے نہیں، پالتے پوستے نہیں، پھینکاتے ایسے روڈوں پر لاوارث، ہم کیا نعمتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ کون آج کل والدین کا شکر ادا کرتا ہے؟ جو والدین کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو ساری نعمتوں کے حاصل کرنے میں سبب ہے، جو رول ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے شکر گزار بندہ وہ بنتا ہے کہ ان نعمتوں کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کرے، نعمتوں کو ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرے۔ یہ ہے شکر گزاری۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اندھا نہیں بنایا، حرام مت دیکھو، اس سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھو آج اندھے سے پوچھو، ساری دولت وہ دنیا کی جو اس کے پاس ہوگی آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیا کہے گا؟ مجھے میری آنکھیں دے دو۔ یہ نعمت جو اللہ کی بہت انمول نعمت ہے، اس کو صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرو، اللہ کو ناراض کرنے، گناہ کے کاموں میں استعمال مت کرو۔
اگر گناہ کے کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے یہ ناشکری ہے۔ ان آنکھوں کو بچاؤ حرام چیزوں کے دیکھنے سے، گندی فلمیں دیکھنے سے، گندی تصویریں دیکھنے سے، تب یہ نعمت کی شکر گزاری ہوگی، ورنہ سب ناشکر ہیں، سب ناشکر ہیں۔ زبان دی ہے اللہ نے، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرو۔ یہ جسم دیا ہے، یہ تندرستی دی ہے، نیکی کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں استعمال کرو، یہ شکر گزاری ہے۔ فرمایا لئن ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم شکریہ اس کا بجا لاتے ہو۔ اسی طرح سے پانچویں چیز، اگر حاسدین کا خوف نہ ہو، حسد کرنے والے، جلنے والے، فتنے کا خوف نہ ہو، تو کبھی کبھی اللہ کی نعمتوں کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے، بتائیے ہمارے رب کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ بتائیے جب حاسدین کا، اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن جہاں جلنے والے ہو، جادو ٹونے والے ہوں، ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ایک دلچسپ واقعہ اور ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لوں، شاید آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن شکر گزاری کے تعلق سے یہ باتیں ہر انسان کو سمجھ کر اب اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ واقعی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے یا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں اچھا ہوں، یا حقیقی معنوں میں وہ شکریہ کے مقام تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا حقیقی معنوں میں شکر گزار بندہ بنائے، ناشکری سے بچائے، کیونکہ ناشکری یہ نعمتیں چھیننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔